اب یہی چونکہ دماغ اس میں پھنس جاتا ہے عام طور پر جس وقت ہم بچوں کی تکلیف دیکھتے ہیں، جو ویڈیوز سامنے آتی ہیں بس اوقات بیماری، اذیت، غربت، بھوک، افلاس، ان سب میں، اور یہ وجہ بنتا ہے مذہب سے لوگوں کے دور ہونے کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوالات کی طرف۔ کچھ اور میں چاہتا ہوں پہلو یہاں پر آپ کی خدمت میں رکھوں۔ اگر جو مخاطب ہمارا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے خدا کو مداخلت کر کے صرف صاحب اختیار نوجوان لوگوں تک امتحان کو محدود رکھنا چاہیے تھا، تو پھر تو استثناء صرف بچوں کا نہیں ہوگا، پھر تو کوئی آگے بڑھ کے کہے بھائی بوڑھوں کو بھی اس میں استثناء دو، پھر کوئی کہے گا جی بیماروں کو بھی اس میں استثناء دو، تو استثناء پھر دینے شروع ہوں گے تو پھر جو پوری اسکیم ہے، اگر پھر جو بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم بھی تو کوئی بڑا شخص کر رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کا ہاتھ پکڑا جائے گا، تو پھر اس کا مطلب ہر جگہ مداخلت شروع ہو جائے گی، تو پوری اسکیم ہی تلپٹ ہو جاتی ہے اس کے نتیجے۔ اسی لیے ہم بار بار یہ توجہ دلاتے ہیں کہ انسان کو اپنے محدود ذہن میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو چیزیں نہیں تجویز کرنی چاہیے۔ اس کے لیے یہی بہت بڑی سعادت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کو سمجھ لے۔ کوئی ماننا چاہتا ہے، نہیں ماننا چاہتا، اس کی آزادی خود اس پروردگار نے دے رکھی ہوئی ہے۔ بار بار کہا ہے کہ ہدینہ النجدین، ہم نے انسان کو دونوں راستے سجھا دیے ہیں، دونوں کی ہدایت دے دی ہے۔ اب اس کے بعد اما شاکرا و اما کفورا، انسان چاہے تو ہمارا شکر گزار بندہ بن کر رہے اور چاہے تو ناشکری کرے، انکار کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آزادی ہے۔ اس آزادی میں وہ کسی درجے میں بھی مداخلت نہیں کرتا۔ چنانچہ اعلان کر دیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ اللہ تعالیٰ صرف رشد اور ضلالت کو، رشد اور گمراہی کو، ہدایت اور گمراہی کو الگ الگ کر کے استدلال سے دکھاتا رہتا ہے۔ اس کی نشانیاں نمودار ہوتی رہتی ہیں، لیکن کوئی جبر نہیں کیا جاتا۔ یعنی انسان کو جو آزادی دی گئی ہے وہ آزادی اپنی جگہ قائم رہتی ہے۔ اس آزادی کو قائم رکھتے ہوئے انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی اسکیم کو سمجھے۔ یہ کائنات ہے، یہ جس طرح بنائی گئی ہے، سوال یہ ہے کہ اس کائنات کو ہم نئے سرے سے بنا سکتے ہیں؟ تو تمام علوم کی غایت کیا ہے؟ یہی کائنات جیسی کہ ہے اس کو سمجھا جائے۔ ایگزیکٹلی۔ اسی طرح اس دنیا میں تدبر کی غایت بھی یہ ہونی چاہیے کہ اگر اس کا کوئی خالق ہے تو اس کی پہلے پوری اسکیم کو سمجھا جائے۔ اس کی پوری اسکیم اس نے اپنی کتابوں میں بیان کی ہے، اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بیان کی ہے۔ اس پوری اسکیم کو سامنے رکھ کر کسی نے قبول کرنا ہے قبول کر لے، انکار کرنا ہے انکار کر دے، لیکن اپنی طرف سے تجاویز پیش کر کے تو ہم اصل میں اللہ تعالیٰ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہم سے پوچھ کر ہمارے لیے امتحان منعقد کرے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے کچھ طالب علموں پر یہ جنون سوار ہو جائے کہ جو کوئی بھی پرچہ بنانا ہے وہ ہم سے پوچھ کے بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، اب اس کو سمجھنا ہے، ہر لحاظ سے سمجھنا ہے کہ کہاں کہاں ہمارا امتحان کیا جا رہا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ عمومی قانون، اس کو سنت الہی کہتا ہے قرآن، یہ تو ابتلا کا قانون ہے، یہ ہر حال میں جاری رہے گا۔ اس لیے اس کے ہونے پر تو سوال ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس نے جاری رہنا ہے۔ البتہ کہیں جب استثناء ہوتا ہے تو اس کو سمجھنے کے بارے میں انسان سوال کر سکتا ہے کہ اس قانون میں اگر کوئی استثناء ہوا ہے تو اس کا باعث کیا ہے۔ اس کی حکمتیں اللہ تعالیٰ بتاتے بھی ہیں، بتاتے ہیں۔ ہم کبھی معجزے دیتے ہیں تو کیوں دیتے ہیں، پیغمبر بھیجتے ہیں تو کیوں بھیجتے ہیں، ان کے ذریعے سے اپنی نشانیاں نمودار کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں۔ تو اصل میں استثناء کے لیے استدلال کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ عمومی طور پر تو ابتلائی کا قانون ہے، وہ جاری ہے۔